الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. عزیز طالبات، محترم اور مکرم سامعین و سامعات، پچھلے درس میں آپ کو شرک کے متعلق بتلایا گیا. شرک کی جو دونوں قسمیں ہیں، شرک اصغر اور شرک اکبر، دونوں سے آپ کو روشناس کرایا گیا. دونوں کی تعریفیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں اور دونوں کے حوالے سے دلائل بھی آپ کے سامنے پیش کیے گئے اور دونوں کی مثالیں بھی آپ کے سامنے پیش کی گئیں کہ شرک اکبر اس کی کون کون سی صورتیں ہیں اور شرک اصغر کی کون کون سی ممکنہ صورتیں ہیں جو آج ہمارے سماج اور معاشرے میں رائج ہیں. ان تمام چیزوں کے حوالے سے تفصیلی گفتگو پچھلے دروس کے اندر گزر چکی ہے. آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ شرک اکبر اور شرک اکبر کے درمیان، شرک اصغر اور شرک اکبر کے درمیان فرق کیا ہے. اور آگے آ جاؤ. شرک اکبر اور شرک اصغر کے درمیان کیا فرق ہے؟ 4 فرق پیش کیا جا رہا ہے آپ کے سامنے تفصیل سے، اور آپ لوگ دھیان سے سنیں. ابھی درس کے ختم ہونے کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا کیا فرق ہے شرک اصغر اور شرک اکبر کے درمیان. پہلا فرق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین شرک اکبر کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا الا یہ کہ شرک اکبر کا مرتکب توبہ کر لے. بلا توبہ کے شرک اکبر کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا. اور شرک اصغر جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے مشیت کے تابع ہوتا ہے. اگر اللہ چاہے تو اسے معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن شرک اکبر بلا توبہ کے معاف نہیں کرے گا اللہ رب العالمین. یہ پہلا فرق ہے شرک اصغر اور شرک اکبر کے درمیان، کہ شرک اکبر کو اللہ رب العالمین بلا توبہ معاف نہیں کرے گا اور شرک اصغر کو اگر اللہ چاہے گا تو معاف کر سکتا ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ شرک اکبر انسان کے تمام تر اعمال کو برباد کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. شرک اکبر انسان کے، مسلمان کے تمام تر اعمال کو برباد کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے. جبکہ شرک اصغر یہ صرف اسی عمل کو ضائع کرتا ہے، برباد کرتا ہے جس میں شرک اصغر پایا جائے گا. جیسے نماز میں اگر ریاکاری پائی جائے گی تو وہ نماز خراب ہو جائے گی. نماز وہ خراب ہو جائے گی، وہ نماز اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگی. لیکن اور دیگر جو اس کے نیک اعمال ہیں وہ ضائع نہیں ہوں گے. لیکن شرک اکبر اگر آدمی کرتا ہے، شرک اکبر کا ارتکاب اگر کرتا ہے تو پھر اس کے سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں. اور شرک اکبر کا ارتکاب جو کرتا ہے تو جس عمل میں شرک اصغر پایا جاتا ہے صرف وہی عمل برباد ہوتا ہے، صرف وہی عمل مردود ہوتا ہے جس عمل میں شرک اصغر پایا جاتا ہے، باقی اعمال مردود نہیں ہوتے ہیں. یہ دوسرا فرق ہے کہ شرک اکبر تمام تر اعمال کو برباد کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے،
اور شرک اصغر صرف اسی عمل کو برباد کرتا ہے، ضائع کرتا ہے جس عمل میں یہ شرک اصغر پایا جاتا ہے۔ تیسرا فرق کیا ہے شرک اصغر اور اکبر میں؟ تیسرا فرق یہ ہے کہ شرک اکبر کا ارتکاب اگر کوئی کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی شرک اکبر ایک مسلمان کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے، خارج کر دیتا ہے۔ شرک اکبر کا کسی نے ارتکاب کیا تو پھر وہ مسلمان نہیں رہ گیا، صاحب ایمان نہیں رہ گیا۔ تو شرک اکبر یہ مخرج من الملہ ہے، یعنی شرک اکبر یہ دین سے، اسلام سے نکالنے والا ہے، اور شرک اصغر یہ شرک اصغر کے مرتکب کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا ہے، اسلام سے نہیں نکالتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتی ہو کہ شرک اکبر اور شرک اصغر میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ شرک اکبر کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے، جبکہ شرک اصغر کا مرتکب کافر نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ گئیں؟ اور چوتھا فرق یہ ہے کہ شرک اکبر کا مرتکب اگر وفات پا گیا اور اس نے توبہ نہیں کیا، بلا توبہ کے اگر شرک اکبر کا مرتکب وفات پا گیا، مر گیا، تو وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں داخل کیا جائے گا، جنت کو اس کے اوپر حرام قرار دے دیا جائے گا۔ جبکہ شرک اصغر کا مرتکب جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ شرک اصغر کے مرتکب کے ساتھ ویسے ہی سلوک کیا جائے گا جس طریقے سے عام گناہوں کے مرتکب کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، یعنی اللہ رب العالمین کی مشیت کے تابع ہوگا۔ اللہ چاہے گا تو اس کو بخش دے گا، معاف کر دے گا، ہمیشہ ہمیشہ اس کو اس کیے کی سزا دے گا، لیکن اس کے گناہ کے بقدر، جس قدر گناہ کیا ہوگا اسی قدر اس کو سزا دے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو یہ چار فرق ہیں شرک اصغر اور شرک اکبر کے مابین۔ پہلا فرق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین شرک اکبر کے مرتکب کو کبھی معاف نہیں کرے گا، شرک اکبر کے مرتکب کو کبھی معاف نہیں کرے گا، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ اور شرک اصغر کا مرتکب اللہ رب العالمین کے مشیت کے تابع ہوتا ہے، اگر اللہ چاہے تو اس کو بخش دے گا، اگر اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے گا۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ شرک اکبر یہ تمام تر اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، جبکہ شرک اصغر صرف اسی عمل کو برباد کرتا ہے، ضائع کرتا ہے جس عمل میں وہ شرک پایا جاتا ہے۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ شرک اکبر یہ مخرج من الملہ ہے، یعنی شرک اکبر کے ارتکاب سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جبکہ شرک اصغر یہ مخرج من الملہ نہیں ہے، یعنی شرک اصغر کے ارتکاب سے کوئی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ شرک اکبر کا مرتکب اگر بلا توبہ کیے وفات پاتا ہے تو ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا، جنت اس کے اوپر حرام ہے۔ اور اگر شرک اصغر کا مرتکب جو ہے تو یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا، وہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے تابع ہوگا، اگر اللہ چاہے گا تو اس کو معاف کر دے گا یوں ہی، اور اگر چاہے گا تو اس کو اس کے کیے کی سزا اس کے گناہ کے بقدر دے گا، سزا دینے کے بعد پھر اس کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کر دے گا۔ تو یہ چار فرق ہم نے بیان کیا کس کے درمیان؟ شرک اصغر اور شرک اکبر کے درمیان۔ اس کے بعد مصنف رحمہم اللہ نے
المطلب الثانی، دوسرا جو مطلب ہے وہ کفر کے متعلق، کفر کے بیان میں ہے۔ اس کے تحت کفر کی لغوی اور شرعی تعریف کی گئی ہے اور کفر کے انواع اور کفر کے اقسام کو بیان کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آئیے جانیں کہ کفر کی لغوی معنی کیا ہوتا ہے۔ جیسے کافر ہے تو کافر کا معنی کیا ہوتا ہے، لغت میں کافر کس کو کہتے ہیں اور شریعت کی اصطلاح میں کافر کس کو کہتے ہیں۔ تو لغت میں کافر کا اطلاق ڈھانپنے اور چھپانے پہ ہوتا ہے، ڈھانپنے اور چھپانے پر ہوتا ہے۔ ڈھانپنے والے چھپانے والے کو بھی کافر کہتے ہیں، اسی طریقے سے انکار کرنے والے کو بھی کافر کہتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں کسان کو کافر کہا، کسان کو کافر کہا اللہ رب العالمین نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دانوں کو مٹی میں چھپاتا ہے، دانوں کو مٹی میں ڈال کر کے اوپر سے مٹی ڈال دیتا ہے اور دانے اس مٹی کے نیچے دب جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، ڈھپ جاتے ہیں۔ تو وہ لغوی معنی ہے، ڈھانپنا، چھپانا، پردہ ڈالنا، انکار کرنا، یہ سب کیا ہے؟ کفر کا لغوی معنی ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں کفر کسے کہتے ہیں؟ کفر یہ ایمان کا ضد ہے، ایمان کا ضد ہے، ایمان کا اپوزٹ ہے کفر۔ کفر کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین پر ایمان نہ لانا، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا۔ اب ایمان نہ لانا، چاہے اس میں جھٹلانا ہو، تکذیب ہو، یا اس کے ساتھ جھٹلانا اور تکذیب نہ ہو بلکہ شک کی بنیاد پہ یا تکبر اور گھمنڈ کی بنیاد پہ، حسد کی بنیاد پہ انکار ہو، کسی بھی وجہ سے انکار ہو۔ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کا منکر ہے، اب انکار کی وجہ کچھ بھی ہو، اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کا منکر ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتا ہے، تو پھر وہ کیا کہلائے گا؟ کافر کہلائے گا۔ اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا منکر ہے، اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلاتا ہے، یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شک کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں شک کرتا ہے، رسول کی رسالت کے متعلق شک کرتا ہے، یا اس کو یقین ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن حسد اور جلن اور گھمنڈ اور کبر اور غرور کی بنیاد پہ وہ اللہ کا انکار کرتا ہے یا رسول کی رسالت کا انکار کرتا ہے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ وہ کافر کہلائے گا۔ تو کفر یہ ایمان کا ضد ہے، اور کفر کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لانا۔ اب اس ایمان نہ لانے میں چاہے جھٹلانا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب ہو، یا پھر تکذیب نہ ہو بلکہ شک اور ریب کی بنیاد پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے انسان، تو یہ سب کے سب کافر کہلائیں گے، ان کا یہ جو عمل ہوگا وہ کفر کہلائے گا۔ سمجھ گئیں؟ کفر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4۔ جس طریقے سے شرک کی 2 قسمیں آپ نے پڑھی، شرک اکبر اور شرک اصغر، اسی طریقے سے کفر کی بھی 2 قسمیں، کفر کی 2 قسمیں۔ ابھی جو آپ نے جانا ہے 4 فرق ہے، وہ کیا ہے؟ شرک اصغر اور شرک اکبر کے مابین فرق، ہاں وہ 4 فرق ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ کفر کی 2 ہی قسمیں ہیں، کفر اکبر اور کفر اصغر۔ کفر اکبر کیا ہے؟ کفر اکبر کس کو کہتے ہیں؟ کفر اکبر یہ
کفر اکبر کے مرتکب کو ہمیشہ ہمیش کے لیے، جس طریقے سے شرک اکبر کا جو مرتکب ہوتا ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں داخل کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے کفر اکبر کا ارتکاب بھی یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ کفر اکبر بھی یہ انسان کو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں لے جانے کا سبب اور ذریعہ ہے، جبکہ کفر اصغر جو ہوتا ہے، کفر اصغر جو ہوتا ہے ایک یہ اس کا جو مرتکب ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے وعید کا مستحق ہوتا ہے۔ کفر اصغر کا جو مرتکب ہوتا ہے وہ اللہ کے وعید کا مرتکب ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی پھٹکار اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی سرزنش ہوتی ہے۔ وہ اس کا جو کفر ہے وہ جہنم میں لے جانے والا نہیں ہوتا ہے۔ اس کا جو کفر ہوتا ہے کفر اصغر جو ہے یہ جہنم میں لے جانے والا کفر نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ گئیں؟ کفر اکبر اور کفر اصغر۔ اب اس کے بعد پھر کفر اکبر کی 5 صورتیں ہیں۔ کفر اکبر کی 5 صورتیں ہیں، 5 قسمیں ہیں۔ انشاءاللہ اس کے حوالے سے کل گفتگو کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو کفر اور شرک کے تمام صورتوں سے محفوظ رکھے، بچائے رکھے، اور ہم سب کو توحید پر قائم رکھے، اور توحید پر قائم رکھتے ہوئے ہمیں اس دنیا سے رخصت کرے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔